ہم ریاست سے بہت زیادہ نا امید ہے، لیکن ہم پاکستان کی قوم سے اور پاکستان کے نوجوانوں سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم یہ تنظیم بنائیں گے، جس طرح ہم ان کے پاس جائیں گے تو لوگ جوک در جوک نہ صرف اس میں شرکت کریں گے، جس طرح جنید صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ وہ ہر احتجاج کا حصہ بھی بنیں گے اور انشاءاللہ اپنا مقصد وہ حاصل کریں گے۔ اس کا جو سٹرکچر ہوگا وہ یہی ہوگا کہ سینٹرل لیول پہ ایک کمیٹی ہوگی، جس کا کمیٹی کا سربراہ جو ہوگا وہ مرکزی کیپٹن ہوگا۔ جب ہم اسلام آباد آئیں گے تو اس مرتبہ ہم اسلام آباد سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے مقاصد حاصل کر کے انشاءاللہ ہم اسلام آباد سے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میرے خیال میں میں واضح کر دوں کہ اس تنظیم کی ضرورت کیوں پڑی۔ ہم اگر دیکھیں پاکستان کی ریاست، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی ریاست کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لحاظ سے وہ ماں نہیں بلکہ ستیلے ماں جیسی ہے۔ آپ اگر عدلیہ کو دیکھیں، 3 ستون ہوتے ہیں ریاست کے بڑے: عدلیہ، پارلیمان اور انتظامیہ۔ تو عدلیہ کو اگر آپ 27 امنڈمنٹ کے بعد اگر دیکھیں، جب بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمارے گلی شکوے ہے، لیکن پھر بھی ہم جا کے وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہوش کے ناخن یہ لیں گے، ہمیں انصاف وہاں سے ملے گا، لیکن انفارچونیٹلی آج تک ہمیں وہاں سے انصاف نہیں مل سکا۔ عمران خان کو ایک بنیادی حق یہ نہیں مل سکا کہ ان کے ڈاکٹر سے اپنے جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں ان سے ان کا معائنہ نہیں کروا سکے۔ پارلیمان کو اگر ہم دیکھیں، ہم بارہاں جنید خان میرے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک تقریر کی تھی، یہ پارلیمان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا 1947 سے لے کے آج تک کہ پارلیمان کے فلور پہ جو بھی بندہ تقریر کرتا ہے تو وہ پارلیمان کی ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ تقریر آج تک ہمیں نہیں ملی۔ اور اس طرح انتظامیہ کو تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو ہمارے خلاف ہی ہر مرتبہ استعمال ہوا ہے اور ابھی بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی پس منظر میں ہمیں یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم ایک ایسی تنظیم بنائیں، ایک کوآرڈینیٹنگ فورس بھی ہوگی بٹوین ڈفرینٹ ونگز، بٹوین مدر پارٹی اینڈ الائنسز، اور ساتھ ساتھ ایک خاص مقصد کے لیے ایک فوکسڈ تنظیم ہوگی عمران خان کی رہائی کے لیے۔ جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کی رہائی پاکستان کے لیے ایک استعارہ ہے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں، ہم ریاست سے بہت زیادہ نا امید ہے، لیکن ہم پاکستان کی قوم سے اور پاکستان کے نوجوانوں سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم یہ تنظیم بنائیں گے، جس طرح ہم ان کے پاس جائیں گے تو لوگ جوک در جوک نہ صرف اس میں شرکت کریں گے، جس طرح جنید صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ وہ ہر احتجاج کا حصہ بھی بنیں گے اور انشاءاللہ اپنا مقصد وہ حاصل کریں گے۔ اس کا جو سٹرکچر ہوگا وہ یہی ہوگا کہ سینٹرل لیول پہ ایک کمیٹی ہوگی، جس کا کمیٹی کا سربراہ جو ہوگا وہ مرکزی کیپٹن ہوگا۔ پھر صوبائی، ہر صوبے میں صوبائی کیپٹن اور اس کے ساتھ وہاں پہ ایک کمیٹی بنے گی۔ کمیٹی کے ممبرز ہوں گے ISF کے صوبائی صدر، یوتھ کے صوبائی صدر، اور جس طرح مختلف ونگز ہے وہ ایک کمیٹی ہوں گی، پھر وہ وہاں پہ تشکیل دیں گے، ممبرشپ وہ کریں گے، ساتھ میں وہ اسٹریٹجی اور پالیسی وہ بنائیں گے، ایگزیکیوٹ پالیسی کا جو کریں گے وہ ڈویژنل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ اسی طرح ایگزیکٹلی اس طرح ایک ریپلیکا اس کمیٹی کی وہاں پہ ایک ریپلیکا بنے گا، وہ کمیٹی پھر وہ ایگزیکیوٹ کریں گے ریجنل لیول پہ اور ساتھ میں ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ ہم جائیں گے VC لیول تک، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہم انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر صرف خیبر پختونخوا سے ممبرشپ 1 لاکھ لوگوں کو ممبر بنائیں گے۔ اس میں یہ کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ممبر تو بن سکتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ممبر نہیں ہے وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ممبر بنیں گے اور اس کے بعد پھر عمران خان رہائی امن تحریک یا موومنٹ، اس کا پھر وہ حصہ بنیں گے۔ اور بہت جلد میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ واضح کر دوں کہ بہت جلد ہم انشاءاللہ اعلان بھی کریں گے اپنی احتجاجی تحریک کا۔ جیسے ممبرشپ پوری ہو جائے تو ہم انشاءاللہ احتجاج کا اعلان کریں گے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جو پچھلی احتجاجی تحریک میں جو غلطیاں ہوئی تھی اور سیاسی تحریکوں میں غلطیاں ہوتی ہے، ہم نے انالیسس کر کے تقریباً 1 مہینہ اس پہ ہمیں
لگا جب وزیر اعلیٰ صاحب نے وہاں پہ اعلان کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے. اس کے بعد ہم نے مسلسل اس پہ میٹنگز کی ہے اور ہم یہ انالائز کر چکے ہیں کہ وہاں پہ جو غلطیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے. سارے پاکستان سے ہم لوگوں کو نکال کے، جس طرح لوگ بنگلہ دیش میں نکلے تھے، جس طرح لوگ نیپال میں نکلے تھے، اور جس طرح لوگ نارتھ امریکہ میں نکلے تھے، اور جب لوگ نکلتے ہیں آؤٹ آف 25 کروڑ یا 26 کروڑ عوام کے اگر 1 لاکھ لوگ بھی نکلے تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سیاسی تبدیلی جس کی ہم امید کرتے ہیں وہ تبدیلی انشاءاللہ ہم پاکستان میں لائیں گے. ہمیں جب ہم پنجاب جاتے ہیں وہاں پہ لوگ کا ولولہ اور جذبہ جب ہم دیکھتے ہیں، ڈسپائٹ آف کہ وہاں پہ اسٹیٹ ریپریشن تاریخ کی بدترین سطح پہ ہے، اس کے باوجود لوگ ہمیں وہاں پہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ یونیورسٹیز میں آ جائے، آپ لوگ وہاں پہ انڈسٹریز میں آ جائے. ہم آپ کے ساتھ نہ صرف ممبرشپ کرتے ہیں بلکہ اس تحریک کا ہم حصہ بنیں گے. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس تحریک کو ہم اٹھائیں گے پنجاب سے بھی. پنجاب سے انشاءاللہ یہ تحریک بھی اٹھے گی. جب ہم اسلام آباد آئیں گے تو اس مرتبہ ہم اسلام آباد سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بلکہ اپنے مقاصد حاصل کر کے انشاءاللہ ہم اسلام آباد سے جائیں گے.